اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما اور اس کی سمجھ عطا کر۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد غیاث جیلانی۔ اردو زبان میں ہماری تکنیکی معلومات پر مبنی آگاہی ویڈیو کا سلسلہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی صنعت، سہولت یا تعلیمی ادارے کا تنظیمی ڈھانچہ پیچیدہ ہوتا ہے جو اپنی عمارت کے ساتھ مختلف اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے نظام ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں کوئی مثالیں دی ہیں، اور بھی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کہا جائے تو ان سب کی مناسب دیکھ بھال کوئی آسان کام نہیں ہے اور پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایک مؤثر، دیرپا اور فائدہ مند انتظامی نظام ہی اس کا حل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شعبہ دیکھ بھال اور مرمت کی افادیت اور ضرورت پر مبنی نظام کی، جو مختلف اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب وہ اجزاء کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں مقصد ہونا چاہیے، اس کی حکمت عملی ہونی چاہیے، پیش بندی ہونی چاہیے، ذمہ داری، کام کی تکمیل اور ان سب کی پھر منصوبہ بندی، ان کا منظم طریقہ کار، ان کا منظم رابطہ آپس میں ہونا چاہیے، معیار کون سا ہوگا، تجزیہ ہوتے رہنا چاہیے بہتری کے لیے، لاگت کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان سب پر عمل ہوگا تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ دیکھتے ہیں انجینئرنگ اثاثے اور شعبہ جات کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل۔ اس کے لیے معیار کی حکمت اور عمل کا عزم ہو، جو کسی معیار کے مطابق ایک دستاویز پر مشتمل ہونا چاہیے، جو سافٹ یا کتابی شکل میں ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے ISO 55000 اور 41000 سیریز آف کوالٹی سٹینڈرڈز کی، جو انجینئرنگ اثاثے اور شعبہ جات کی دیکھ بھال سے متعلق ہے۔ ISO 55000 یا 41000 کا جو معیار ہے وہ آپ کو رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ اس کی حکمت عملی اور طریقہ کار آپ نے اپنے ادارے کے حساب سے متعین کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب ٹیکنالوجی کی مدد ہوتی ہے تو یہ ایک مکمل نظام بن جاتا ہے۔ پالیسی اور پروسیجرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کرنا کیا ہے، اور ٹیکنالوجی اس پر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی میں کیا ہے، کمپیوٹرائز مینٹیننس مینجمنٹ سسٹم اور IoT یا انٹرنیٹ آف تھنگس یا بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم۔ یہ کسی شعبے اور ادارے کے انجینئرنگ اثاثہ جات اور شعبے کی بحالی کا مکمل انتظامی نظام ہے، جو آپ کے ادارے اور سہولت کی قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ ISO 41000 اور 55000 کے نظام اور ٹیکنالوجی کے ربط کے فوائد۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ISO کا انتظامی نظام اور ٹیکنالوجی کے نظام مختلف ہیں اور کام کی تکمیل میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یہاں ہم نے ایک پزل کی شکل میں اس کو دکھایا ہے۔ حکمت عملی کا طریقہ کار ایک طرف سے کام کر رہا ہے اور ٹیکنالوجی دوسری طرف سے، اور ہر ایک اپنے طور پہ اچھا ہے، بظاہر پیچیدہ ہے، لیکن جب ان کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو کچھ جادو سا ہو جاتا ہے اور کام میں قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ شعبہ دیکھ بھال کا طریقہ کار کام کی سمت فراہم کرتا ہے، ٹیکنالوجی کا نظام اسے بہتر انداز میں انجام دیتا ہے۔ کامیابی کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کریں گے معیار پہ عمل کے فوائد اور ان کی عدم موجودگی کے نتائج۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ انجینئرنگ اثاثے اور شعبہ جات کی دیکھ بھال اور مرمت کا دورانیہ حیات کا تعین کیسے کریں، یعنی مفید استعمال کب تک ہو سکتا ہے۔ اس کے اجزاء اور اس کی تفصیلات بھی دیکھیں گے۔ دیکھ بھال کیا ہے؟ متوقع کارکردگی یا خدمت کی فراہمی کے لیے کسی مخصوص مشین، ساز و سامان یا کسی سہولت کو اپنی عمومی جاری حالت میں محفوظ اور مؤثر طریقے سے رکھنے کا معمول اور بار بار کرنے والا عمل ہے۔ پہلے مشینیں سادہ تھیں اور دیکھ بھال آسان ہوتی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 50-40 سال پرانا الیکٹرک سوئچ گیئر ہے اور کار ہے، جو بہتر دیکھ بھال کی وجہ سے استعمال میں۔ پہلے چونکہ مشینیں سادہ تھی، دیکھ بھال آسان تھی، جنہوں نے اس کو بہتر طریقے سے رکھا ہے وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے پرزہ جات کا ملنا وغیرہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو دیکھ بھال بھی اس لحاظ سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا، صنعت کاری اور آٹومیشن میں جدت ہوئی اور اس نمو و ترقی کے ساتھ مشینیں
اور ساز و سامان زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک جدید گاڑی کی تصویر ہم نے لگائی ہے، یہ الیکٹرک سوئچ گیئر ہے جو اس سے تبدیل ہو گیا، یہ اسی کا حصہ ہے، اور کنٹرول وغیرہ میں بھی جدت آ گئی، جس کی وجہ سے انجینئرنگ اثاثجات کی دیکھ بھال اور مرمت کے انتظام کا ایک الگ نظم و ضبط مطلوبہ مہارت کے ساتھ شروع ہوا۔ بڑے اداروں میں ان کی الگ ٹیمیں ہوتی ہیں اور کہیں پر ان کو ٹھیکے پر یا کانٹریکٹ پہ دے دیا جاتا ہے، جیسے الیکٹریکل، میکینیکل اور HVAC وغیرہ کے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی بھی عمارت کا ایئر کنڈیشننگ کا ڈیزائن اور اس کی دیکھ بھال بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ انسانی جسم کے پھیپھڑوں کی طرح ہی ہے۔ یہ ہوا کو گردش دیتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے فلٹرز کے تھرو۔ یہ ایک ایئر ہینڈلنگ یونٹ کا مکمل نظام ہے جو ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایئر ہینڈلنگ یونٹ کی غیر معیاری ڈکٹ دکھائی گئی ہے، یا تو اس کی دیکھ بھال صحیح نہیں ہوئی ہے یا پھر اس کا ڈیزائن صحیح نہیں ہے کہ فلٹر کی سلیکشن یا یونٹ کی سلیکشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس پہ ڈسٹ آ رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ آپ کو صحت مند ہوا فراہم کرے، یہ خراب کوالٹی کی ہوا دے رہا ہے جو کہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ مادی اثاثوں یا سہولت کی دیکھ بھال کے انتظام کے لیے دیگر بین الاقوامی اور برطانوی معیارات، جسے ہم برٹش اسٹینڈرڈز کہتے ہیں، طویل عرصے سے دستیاب ہیں، لیکن اب سال 2015 سے ISO نے مادی اثاثوں کی 55,000 سیریز اور سہولیات کے انتظام کی 41,000 سیریز متعارف کرائی ہے۔ یہاں اس پر بات کی جائے گی۔ پاکستان میں ان معیارات و ضابطوں کے ساتھ فہم، تنظیم اور عمل درآمد کو وسیع پیمانے پر تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کمی کی وجہ سے ہمیں عام طور پر آلات یا اثاثوں، سہولیات، صنعتوں، خاص طور پر عمارتوں میں آگ لگنا اور ان کا کمزور ہونا یا گرنا عام ہے۔ یہاں پہ ہم نے کچھ مثالیں دکھائی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بلڈنگ کی مثال ہے، یہ کمزور تھی جس کی وجہ سے گری، یہ بوائلر پھٹا ہے، یہ کراچی کی عمارت میں آگ لگی ہے۔ یہاں پر چونکہ معیارات پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں تو مالی نقصان تو آپ پورا کر لیتے ہیں، لیکن جو جان ضائع ہوتی ہے یا جو لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر اداروں کو ISO 55,000 یا 41,000 سے سند حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرٹیفکیشن مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ISO اثاثوں کا انتظام کرنے کا بہتر طریقہ اور ضابطہ ہے جس پر عمل کرنے سے ادارے کی قدر زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس بلڈنگ کی خراب حالت بتا رہی ہے کہ یہاں شعبہ دیکھ بھال و مرمت کا مناسب انتظام نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ سند یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ معیار کے قواعد پر عمل، اثاثجات یا سہولت کے انتظام کی بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کی تنظیم سازی اور قدر کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ ایک آپ نے پچھلی تصویر دیکھی تھی، ایک یہ تصویر دے دی، یہ بہتر طریقے سے دیکھ بھال کی گئی عمارت کی تصویر ہے۔ تو جتنی اچھی آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے اتنے ہی آپ کے اثاثے کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ ISO 55,000 اور 41,000 معیار کے اصولوں کی بنیاد یہ دیکھتے ہیں۔ انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری اصولوں کی اہمیت کو کام کی جگہ کی ثقافت کے طور پر اجاگر کرنا، انتظامیہ کی تمام سطحوں پر رہنمائی اور قیادت کا عزم کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ انجینئرنگ یا طبی اثاثوں جیسے متحرک یا قائم آپریٹنگ پلانٹ اور ساز و سامان یا جگہ کے استعمال کے انتظام کے لیے بین الاقوامی سطح کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے رہنما اصول یہ ہیں: نچلی سطح کی ذمہ داریوں کا تعین انتظامیہ کرے گی، منصوبہ بندی میں رہنمائی، معاونت یا سپورٹ، عمل یا آپریشن کی تکمیل، کارکردگی کی تشخیص اور تجزیہ بہتری کے لیے۔ یہ بہتری کے لیے ہونا چاہیے، سرزنش یا سزا کے لیے نہیں۔ دیکھتے ہیں انجینئرنگ اثاثہ اور سہولت کی دیکھ بھال کا مستحکم انتظامی نظام۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس لائحہ عمل ہونا چاہیے کہ کیا کیا کام کرنا ہے۔ پھر آپ کے پاس وسائل کی فہرست ہونی چاہیے، منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، باقی جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ کے اثاثجات ہیں، سہولیات ہیں، پرزہ جات ہیں، ان کی آپ کے پاس فہرست ہونی چاہیے۔ خدمات کا درجہ کس معیار کا ہوگا، اور یہ سب مل کے آپ کو سالانہ پروگرام یا بجٹ جو ہے یہ آپ کو دیں گے۔
اب اس کی بنیاد پر آپ اس کی تنظیم میں نظم کریں گے۔ اب آپ کو چاہیے کہ جناب وسائل کی ضرورت کیا ہے، یہاں جو کام آپ کا نکلا ہے، یہ جو کام کی بنیاد پر، اور آپ نے یہ کام کب کب کرنا ہے، اس کو ورک کیلنڈر یا اس کی فریکوینسی، تو یہ مل کے یہاں پر اب یہ ڈائریکٹنگ یا ہدایات میں آ گیا۔ تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ کام کی ہدایات جاری کریں گے، اس کو وقت کے حساب سے کہ جی آپ نے اس کو 1 مہینے کے بعد کرنا ہے یا 15 دن کے وقفے سے کرنا ہے یا کیا جو بھی ہے، وہ یہاں پہ اس کی شیڈولنگ ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو بچ گیا کام وہ پھر یہاں آئے گا، یہ پھر سارا یہاں پہ اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں گے بھئی ہوا کیا ہے، کام ہم نے کیا کیا، کس معیار کا کیا، اس پر قیمت کیا آئی، ٹھیک ہے، اس کا جو تھا وہ لوگوں کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، فیلڈ میں کیا پرفارمنس رہی۔ اس سب کام ہونے کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ پھر یہاں پر فیڈ بیک کی شکل میں ادھر آ جائے گا، اور یہ فیڈ بیک یہاں پہ پھر بتائے گی کہ بھئی آپ نے یہ کیے، جو بھی منصوبہ بندی کی تھی، اس میں کمی کرنی ہے، پیشی کرنی ہے، اور اس طرح سے یہ ایک سائیکل چلتا رہے گا اور بہتری آتی رہے گی۔ یہ ہے انجینئرنگ اثاثے و شعبہ جات کی دیکھ بھال اور مرمت کی بہتری کے لیے ہماری خدمات اور اس کا لائحہ عمل۔ طوالت کے پیش نظر اس کی تفصیل ایک چھوٹی سی ویڈیو میں الگ بیان کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے پہلے حصے کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ نے انجینئرنگ اثاثوں اور سہولت کی دیکھ بھال کی بنیادی ساخت کا پہلا حصہ دیکھا۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا رابطے کی تفصیل یہ ہے، یہاں پہ آپ کو مزید معلومات مل سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔